پایا نہ جب سہارا اے دو جہاں کے مالک میں نے ناظرین، ٹیچرز گیان یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور ڈیجیٹل لیسن 7th کلاس کی اردو سے۔ تو دوستوں، یہ ہے جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب کا سر ورق۔ تو ناظرین، اس کتاب کا پہلا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ تصاویر بتانا چاہتے ہیں۔ ان تصاویر کو غور سے دیکھیے، سنیے، بولیے، پڑھیے، لکھیے، خود لکھیے۔ لفظیات، تخلیقی اظہار، توصیف، منصوبہ کام، اور آخر میں ہے زبان شناسی۔ تو پیارے طلباء و طالبات، ان تصاویر کو دیکھیے، ان کا سبق میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے ہدایتوں کے مطابق ان پر عمل کیجیے۔ تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، جس کا نام ہے حمد۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اس حمد کے لکھنے والے شاعر کا نام بہزاد لکھنوی ہے۔ دراصل بہزاد لکھنوی ان کا تخلص ہے، جبکہ ان کا اصلی نام سردار احمد خاں ہے۔ تصویر دیکھیے، غور کیجیے، اظہار خیال کیجیے۔ یہاں آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جو آپ کی اردو کی کتاب کے صفحے نمبر 1 پر موجود ہے۔ اس تصویر کو دیکھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات بولیے۔ اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سمجھا ہے۔ اس تصویر میں ہم ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ دوسرے سوال کا جواب بھی اپنے الفاظ میں بولیے۔ تو دوسرا سوال ہے، مصیبت میں آپ کس کو پکارتے ہیں؟ سوچئے، سمجھیے اور بولیے۔ تو جی ہاں، بے شک ہم مصیبت اور پریشانی کے عالم میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، آپ دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو بولیے بچوں، جو بھی آپ دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ بولیے، اس کا اظہار و خیال کیجیے۔ جیسا کہ ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا کی خیر و عافیت مانگتے ہیں، علم مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، صحت و تندرستی مانگتے ہیں، پریشانیوں سے نجات مانگتے ہیں، ایک اچھا انسان بننے کی توفیق مانگتے ہیں، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، جو بھی آپ دعا میں مانگتے ہیں اس کو اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں بولنے کی کوشش کیجیے۔ تو آئیے دوستوں، اب بڑھتے ہیں حمد کی طرف۔ سب سے پہلے اس حمد کو ہم ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پایا نہ جب سہارا اے دو جہاں کے مالک میں نے تجھے پکارا اے دو جہاں کے مالک میں نے تجھے پکارا اے دو جہاں کے مالک۔ مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرتوں سے، مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرتوں سے، تقدیر کا ستارہ اے دو جہاں کے مالک، تقدیر کا ستارہ اے دو جہاں کے مالک میں نے تجھے پکارا اے دو جہاں کے مالک۔ مخلوق کی اذیت
مخلوق کی مصیبت، مخلوق کی اذیت، مخلوق کی مصیبت تجھ کو ہے کب گوارا، اے دو جہاں کے مالک تجھ کو ہے کب گوارا، اے دو جہاں کے مالک میں نے تجھے پکارا، اے دو جہاں کے مالک۔ گر دور ناخدا ہے شامل تیری عطا ہے، گر دور ناخدا ہے شامل تیری عطا ہے، ہر موج ہے کنارہ، اے دو جہاں کے مالک، ہر موج ہے کنارہ، اے دو جہاں کے مالک میں نے تجھے پکارا، اے دو جہاں کے مالک۔ بے شک ہمارے بگڑے کاموں کو ہے بناتا، بے شک ہمارے بگڑے کاموں کو ہے بناتا، ادنا تیرا اشارہ، اے دو جہاں کے مالک، ادنا تیرا اشارہ، اے دو جہاں کے مالک میں نے تجھے پکارا، اے دو جہاں کے مالک۔ دنیا بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ، دنیا بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ سجدہ تجھے گزارا، اے دو جہاں کے مالک سجدہ تجھے گزارا، اے دو جہاں کے مالک میں نے تجھے پکارا، اے دو جہاں کے مالک پایا نہ جب سہارا، اے دو جہاں کے مالک میں نے تجھے پکارا، اے دو جہاں کے مالک۔ پیارے طلباء و طالبات، اس حمد کو لحن میں سننے کے بعد آئیے اب ہم اس حمد کے ہر شعر کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں پہلا شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اس کی تشریح، اس کے معنی و مفہوم کو اور اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو چلیے پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ پایا نہ جب سہارا اے دو جہاں کے مالک، میں نے تجھے پکارا اے دو جہاں کے مالک۔ تو پیارے طلباء و طالبات، یہاں پر شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ کر مخاطب ہے؟ اے دو جہاں کے مالک۔ تو اللہ تعالیٰ سے شاعر اللہ تعالیٰ کے ایک صفت کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام اے دو جہاں کے مالک یا مالک جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس نام کو لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو پہلے کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے تاکہ ہماری دعا اور مؤثر ہو سکے۔ تو پیارے طلباء و طالبات، شاعر کہتا ہے کہ آدمی جب مشکلات میں، پریشانیوں میں گر جاتا ہے تو وہ مدد کے لیے کسی نہ کسی کو پکارتا ہے، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ مددگار اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اے دو جہاں کے مالک، تو میری آواز کو سن لے، تجھ سے بڑا سننے والا، سہارا دینے والا کوئی اور نہیں ہے، اور میں جب بھی لاچار و بے مددگار ہوتا ہوں تب میں نے ہمیشہ تجھے ہی پکارا ہے۔
تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرتوں سے، تقدیر کا ستارہ اے دو جہاں کے مالک۔ تو یہاں پر ایک مشکل لفظ ہے مغموم، یعنی مغموم سے مراد ہے، مغموم یعنی کہ غم زدہ یا رنجیدہ، یعنی جو غم میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مغموم۔ تو شاعر یہاں پر اپنے آپ کو مغموم کہہ رہا ہے، وہ غموں میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اے اللہ، آپ میرے غموں کو مسرتوں میں بدل دیجئے۔ مسرتوں سے مراد خوشیوں میں بدل دیجئے، میرے غموں کو خوشیوں میں بدل دیجئے۔ تو شاعر یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہے، آرزودہ ہے، غمزدہ ہے، دکھی ہے۔ اے اللہ، تو میرے دکھوں کو، میرے غموں کو مسرتوں میں یعنی خوشیوں میں بدل دے اور میری قسمت کے ستارے کو، ہماری تقدیر کے یا مقدر کے ستارے کو چمکا دے۔ تو یہ شاعر یہاں پر اس شعر میں دعا گو ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ مخلوق کی اذیت، مخلوق کی مصیبت، تجھ کو ہے کب گوارا اے دو جہاں کے مالک۔ تو پیارے طلباء و طالبات، یہاں پر شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اس کے صفتوں کو بیان کر رہا ہے کہ مخلوق کی اذیت، اذیت سے مراد ہے تکلیف۔ تو مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی تیار کردہ چیزیں ہیں، بندے ہیں، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی اس کے بندوں کو اذیت میں دیکھنا یا تکلیف میں یا پھر مصیبت میں دیکھنا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کے اندر اتنی محبت ہے، تو سوچو 70 ماؤں کے برابر محبت کرنے والا رب کتنا رحیم اور کریم ہوگا، اور اپنے بندوں کو کس طرح اللہ کو یہ گوارا ہوگا کہ وہ اپنے بندوں کو مصیبت میں یا تکلیف میں دیکھیں۔ پیارے طلباء و طالبات، اس شعر کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ کتنے حصے کیے ہیں؟ 100 حصے کیے ہیں، جن میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں اور ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو وہ ایک حصے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی تکالیف کو، مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی غمزدہ یا سخت مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تب ہم اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور ہم کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی ہمارا اپنا کوئی مصیبت میں یا تکلیف میں مبتلا ہو۔ تو سوچئے، ایک حصہ رحمت کا اتنا ہے، تو 99 حصے اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا ہے، تب اس کو کیسے گوارا ہوگا کہ اس کے بندے مصیبتوں میں یا پریشانیوں میں مبتلا ہو۔ یہ تو اس کی آزمائش ہو سکتی ہے، یا تو اس کی حکمت ہو سکتی ہے کہ بندے مصیبت میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا تو یہ ان کے کرموں کا پھل ہو سکتا ہے کہ بندے کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، تب وہ اپنے بندوں کی ضرور سنے گا۔ تو چلیے دوستوں، اب ہم بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ گر دور نا خدا ہے، شامل تیری عطا ہے، اے ہر موج ہے کنارہ، اے دو جہاں کے مالک۔ تو یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے ناخدا۔ ناخدا مراد جو ملاح ہوتا ہے، کشتی چلانے والا یا کشتی راں جو ہوتا ہے، اس کو ہم ناخدا کہتے ہیں۔ تو شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ سمندر میں کشتی چلانے والا جو ملاح ہے، جو کشتی راں ہے، وہ نہ ملے تو کیا، وہاں بھی تو اللہ ہی ہے جو کشتیوں کو کنارے لگانے والا ہے۔ یعنی جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے اور سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں، تو ایک
ایک اللہ ہی ہے جو بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ بے شک ہمارے بگڑے کاموں کو ہے بناتا ادنا تیرا اشارہ اے دو جہاں کے مالک۔ تو یہاں پر شاعر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پھر ایک صفت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے سے ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام سدھر جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ ادنا استعمال کیا ہے، ادنا سے مراد ہے چھوٹا۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ انسان کے ہر بگڑے کام اللہ چاہے تو اس کے ایک ادنا اشارے سے، اس کے ایک چھوٹے سے اشارے سے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرماتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بننے کے لیے یا کچھ ہونے کے لیے اگر وہ کن فرما دیں یا بن جا فرما دے تب وہ ہو جاتا ہے۔ تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کا اتنا مشکل کام اتنا جلد کیسے آسان ہو گیا۔ یہ اللہ ہی ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جو کام کسی سے نہیں ہو سکتے ہیں وہ بگڑے کام صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کے ایک ادنا سے اشارے سے بنا سکتا ہے۔ تو شاعر یہاں پر دعا گو ہے کہ اس کے بھی جو بھی بگڑے کام ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ادنا سے اشارے سے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی وہ مخاطب ہے کہ اے اللہ تیرا ایک اشارہ ہو جائے کہ میرے تمام بگڑے کام پورے ہو جائے۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ دنیائے بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ سجدہ تجھے گزارا اے دو جہاں کے مالک۔ تو شاعر اس آخری شعر میں اپنا تخلص بہزاد استعمال کیا ہے، یعنی شاعر وہ چھوٹا سا قلمی نام جو شاعر اپنے شاعری میں استعمال کرتا ہے جس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حمد کے شاعر سردار احمد خان جو ہے ان کا تخلص ہے بہزاد لکھنوی۔ تو شاعر یہاں پر اپنا نام استعمال کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دنیائے بندگی میں، اس دنیا میں رہتی دنیا تک، وہ جب بھی دنیا میں اس کی جب تک وہ دنیا میں رہا وہ تب تک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ گزارا ہے اور اسی کو ہی سجدہ کرے گا، یہ شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا میں تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کے سامنے سجدے کیے ہیں، کسی اور کو بڑا نہیں مانا ہے۔ اور ہر مسلمان کا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے کہ خوشی ہو کہ غم، امیری ہو کہ غریبی، صحت ہو کہ بیماری، سب کچھ وہی دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ صرف خدا سے ہی مانگے، دنیا میں اس کے سوا کوئی اور دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو پیارے طلباء و طالبات، یہ تھا اس حمد کا معنی و مفہوم، یہ تھی اس کی تشریح۔